السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ آیت نمبر 19 سے اور سورہ نحل سے شروع کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت یعلم، وہ جانتا ہے، ما، وہ، تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، تمہاری ہر خفیہ بات کو اور خفیہ فعل کو، تمہارے ہر اعلانیہ فعل کو اور اعلانیہ قول کو۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو انسان کرتا ہے، قول اور فعل، اور صورتیں بھی دو ہی ہوتی ہیں، ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن، ظاہراً و باطناً۔ تعلنون کا مادہ ہے علن، عین لام نون۔ ظاہر کرو گے وہ بھی اللہ جانتا ہے، چھپاؤ گے تو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ذکر کی ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ چیزیں جو ظاہر ہیں وہ، اور وہ چیزیں جو ایک دوسرے سے چھپی ہوئی ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے لیے ہر چیز کل حاضر ہے، اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ یہ غیب ہمارے اعتبار سے، جب ایک دوسرے سے چھپ کر ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ غیب ہے، میں نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کے لیے ہر چیز حاضر ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اس کا کمال تو یہ ہے، جو آپ نے سوچنا ہے نا، جو آپ نے سوچنا ہے وہ بھی پتا ہے اس کو، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بالاولا پتا ہے، اور جو کر رہے ہیں وہ تو بالاولا در اولا اسے پتا ہے۔ اور آپ نے اپنی پوری زندگی کیا کرنا ہے، اللہ نے وہ لکھ ڈالا ہے، وہ تو لکھ دیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے؟ اس کے پاس تو علم سابق ہے، علم سابق۔ علم سابق کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کچھ آپ نے کرنا ہے نا اس کا علم پہلے ہی سبقت لے جا چکا ہے۔ علیم بذات الصدور، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، ظاہر کر لو یا چھپا لو، تم چھپا لو یا ظاہر کر لو، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا بڑی نیکی کرنے والوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے، اور گناہ کرنے والوں کے لیے انتہائی زیادہ یہ وارننگ والی بات ہے۔ چھپ کر گناہ کرتے ہو، کر لو، دنیا سے تو چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو نیکی کرنے والا ہے اسے نیکی لوگوں کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ غیب کو بھی جانتا ہے، اللہ خفیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ جس کے لیے کر رہے ہو نا بس وہ دیکھ رہا ہے، کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو
جب تک کوئی کام دکھا نہ دیا جائے تب تک ہمیں یقین نہیں ہوتا. غلط بات. والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. مخلوق مشکل کشا تھوڑی ہو سکتی ہے، مخلوق حاجت روا تھوڑی ہو سکتی ہے. جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رزاق ہے، حاجت روا بھی وہ، مشکل کشا بھی وہ، مختار کل بھی وہ، نفع نقصان کا مالک بھی وہ، تو پھر اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے. جو کمزور ہے، جو اپنے آپ کو نہیں بنا سکا بلکہ اسے بنایا گیا ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے سامنے لیٹ جاؤ، اس کو پکار لو، اس کے لیے اس کے سامنے حاجت روائی کر لو. وہ تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتا. اپنے آپ کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو تمہیں نفع نقصان کہاں سے دے گا؟ اس سے قاعدہ پتہ چلا. قاعدہ یہ ہے جو خالق ہے وہی مالک ہے، اور جو مالک ہے پھر وہی نفع نقصان پر قادر ہے. پھر لہذا حق وہی رکھتا ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کی بندگی کی جائے. جو خالق نہیں، وہ مالک نہیں، پھر وہ رازق نہیں، پھر وہ نفع نقصان کا مالک نہیں، پھر وہ معبود بھی نہیں ہے. مخلوق کو معبود سمجھ جائے، مخلوق کو معبود سمجھ جائے تو اس نے مخلوق کو جو کہ اللہ کی ملکیت اور غلام ہے، اسے اللہ کا جو کہ مالک الملک ہے، اس غلام کو اس مالک کے برابر کر کے ایک ایسی حرکت کی ہے جس حرکت کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ میرا نوکر میری فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جائے. آپ کی غیرت جو ہے وہ آپ کی غیرت کو للکار دے گا. وہ جو آپ کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جائے، آپ کرسی پر بیٹھ جائے. آپ نے مخلوق کو جو کہ غلام ہے اس کے اللہ کے برابر کیسے کر دی؟ چلیں اذان مغرب ہو چکی، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون.
مردے ہیں، غیر احیا زندہ نہیں. یہ اموات غیر احیا، اموات مطلب مردہ، غیر احیا مطلب زندہ نہیں. اس میں جو کمی ہے نا ان کے اندر جو کمزوری ہے اس کو کمال درجے سے بیان کیا جا رہا ہے. معبودان باطلہ کی جو کمزوری ہے اس کو اللہ نے کمال درجے سے بیان کیا ہے کہ جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے وہ اموات مردہ ہیں، غیر احیا وہ زندہ نہیں ہے. اب مردہ میں دو چیزیں داخل ہیں، پتھر بھی اور اسی طرح اگر انسان ہے تو انسان مرنے کے بعد جو ہے جب اس کے اندر سے حیات ختم ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال بھی ایک پتھر کی طرح ہی ہے. جس طرح اس میں پتھر کے اندر کسی بات کو سننا، کسی کا جواب دینا اور کسی کی مدد کرنا کوئی اس میں ایسی صورت نہیں ہوتی، تو اسی طرح اگر کوئی انسان بھی مر جاتا ہے، زمین میں چلا جاتا ہے، تو پھر وہ کسی کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہوتے. وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے، انہیں علم نہیں ہے، ایان یبعثون، کب انہیں اٹھایا جائے گا، کب وہ اٹھائے جائیں گے، ان کو اس چیز کا بھی علم نہیں ہے. جن کو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، اللہ نے ان آیات میں ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں نا وہ بیان کی ہیں. معبود کے اندر جو صفات ہوتی ہیں نا، وہ صفات جس میں ہے وہ معبود، جس میں نہیں ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. مثلا وہ خالق ہونا چاہیے. نمبر دو، وہ زندہ ہونا چاہیے، کبھی موت نہ آئے اسے. اور نمبر تین، اس کا علم کمال درجے کا ہونا چاہیے. علم کمال درجے کا ہو، زندگی کمال کی ہو اور تخلیق کمال کی ہو. نہ یہ خالق ہیں، نہ یہ زندگی والے ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کامل علم ہے. تو پھر کہاں سے معبود ہو سکتے ہیں؟ معبود برحق کے اندر یہ تین صفات ہونی چاہیے، ان میں سے ایک صفت بھی ختم ہوگی وہ معبود برحق نہیں ہو سکتا. الہکم، الحمدللہ. کون سی صورت ہے؟ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے؟ یہ مکی صورت پر مکی صورت ہے. مکی صورت میں مشرکین مکہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے منکر تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے انہی چیزوں کو یہاں موضوع بنایا ہے جن چیزوں کے وہ منکر تھے. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، صرف ایک الہ ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو آخرت کے منکر ہیں. قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، ان کے دل منکر ہیں، دل منکر ہیں اور وہ خود کبر سے بھرے ہوئے ہیں. وہم مستکبرون، اور وہ خود کبر کرنے والے ہیں، خود متکبر ہیں، دل منکر ہیں، آخرت پر ایمان نہیں لاتے. اور پھر یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. ظاہر ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا وہ سب سے زیادہ متکبر ہوگا اور سب سے زیادہ سخت مزاج ہوگا. اس لیے بہترین بات ہے کہ فکر آخرت جتنا مضبوط ہوگا، اعمال کی اصلاح کا پہلو اتنا مضبوط ہوگا. فکر آخرت جتنی اچھی ہوگی، عمل کی شکل و صورت بھی اتنی اچھی ہوگی.
आमाल के अंदर जितनी कमजोरी है उसके पीछे फिक्र आखिरत की कमजोरी है। जिसे मौत याद हो ना कि मैंने मरना है और मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़े होकर मैंने हिसाब किताब देना है अपनी जिंदगी के पल पल का, वो अमल करने से पहले सोचेगा, सोच सोच कर अमल करेगा। यहां ये जो कहा जा रहा है तुम्हारा इला एक है, वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लगते उनके दिल मुनकिर है और मुतकब्बिर है, यानी वो एक इला को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके दिल एक इला को मानने के लिए राजी ही नहीं है। वो कई इलाहों के आबिदीन है, मुरीदीन है, तो फिर उनके दिल कैसे तस्लीम कर सकते हैं कि इला एक है। इसलिए जब कुरान ने एक इला का तसव्वुर पेश किया तो उन्होंने क्या कहा था, अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हादा लशैउन उजाब। सूरह स्वाद की आयत है कि इसने तो सारे इलाहों को एक इला बना दिया, ये तो अजीब चीज है जो ये पेश कर रहा है कि इला सिर्फ एक है। ये था उनका मुताद्दद इलाहों का नजरिया। इसी तरह कुरान करीम में दूसरी जगह पर अल्लाह ने क्या फरमाया, वइदा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह वइदा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। सूरह ज़ुमर की आयत है कि जब एक इलाह का जिक्र किया जाता है इनके दिल सुकड़ जाते हैं, इनके दिल जो हैं वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होते। और जब माबूदा ने बातिलों का दिल, माबूदा ने बातिल का तस्करा होता है, माबूदा ने बातिला का तस्करा होता है, तो इनके दिल झूम उठते हैं। ये मुशरिकीन मक्का और मुशरिकीन पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान वाले बांग्लादेश सारे के सारे ऐसे ही तौहीद का नारा लगाएंगे एक इला, बाकी किसी के पास कोई इख्तियार और ताकत नहीं है। सारे के सारे जिनके दिल में शिरक और कुफर भरा हुआ है वो बोलेंगे देखो गुस्ताख है ये औलिया का, ये बुजुर्गान दीन का गुस्ताख है। हालांकि ये लोग सबसे बड़े अल्लाह उसके रसूल के गुस्ताख होते हैं। एक इला का तस्करा, एक इला का तस्करा मुशरिकीन के लिए सबसे भारी है। माबूदा ने बातला का तस्करा मुशरिकीन के लिए बड़ा खुशकुन पहलू है। ला जारामा ऐ ला शक्का, ला जारामा माना ला शक्का, इस बात में तो कोई शक है ही नहीं। किस बात में, अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। बेशक अल्लाह ताला जानता है जो वो छुपा रहे हैं और जिसे वो जाहिर कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुस्तकबिरीन को, मुतकब्बिरीन को पसंद नहीं करता। आप जाहिरन कोई काम करें या खुफियतन कोई काम करें, शिरक आपका एलानिया हो या शिरक आपका पोशीदा हो, अल्लाह जानता है। और अल्लाह ताला ऐसे मुतकब्बिरीन को पसंद नहीं करता जो आपके सामने आकर तो मीठे हो जाते हैं और दीन की बातें करने लग जाते हैं, हक को कबूल करने वाले जब बन जाते हैं, लेकिन पसे पुश्त जाकर तौहीद का मजाक उड़ाते हैं, सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, बिदात की तरवीज करते हैं, शिरक की तरवीज करते हैं। ऐसे मुतकब्बिरीन इंसान जो हक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह कतन इनको पसंद नहीं करता। मुतकब्बिर कौन है? मुतकब्बिर लोगों को हकीर जानने वाला और हक का इनकार करने वाला। जी, ऐसे लोगों का हाल क्या है, वइदा कीला लहुम, जब इनसे कहा जाता है,
वइदा क़ील लहुम मादा अंज़ल रब्बुकुम, जब इनसे पूछा जाता है तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारी फलाह के लिए, तुम्हारे सही राह पर चलने के लिए अल्लाह ने क्या नाजिल किया है। कालू, तो वो कहते हैं असातीरुल अव्वलीन, अगले लोगों की ये कहानियां हैं, गुजरे हुए लोगों की ये कहानियां हैं। जी हाँ, शिरक की अगर मौत से पहले माफी मांग ली गई तो अल्लाह शिरक को भी माफ कर देता है, फिर बाकी सारे गुनाह तो इससे कम है, वो बिलौला माफ हो जाते हैं, अल्लाह तौबा को कबूल करता है। तो ये अल्लाह की वही जिसमें शिरक की मुदम्मत होती थी, तौहीद का पैगाम होता था, आखिरत का पैगाम होता था, आखिरत पर ईमान का पैगाम होता था, अंबिया की रिसालत की सदाकत का पैगाम होता था। जब ये आयात इनको पढ़कर सुनाई जाती और कहा जाता क्या नाजिल किया अल्लाह ताला ने, यानी उनके नजरियात की तरदीद होती थी, तो एक ही जवाब देकर अल्लाह की वही का इनकार कर देते थे, असातीरुल अव्वलीन, कि ये तो पिछले लोगों की कहानियां हैं, गुजरे हुए लोगों की कहानियां हैं, ये पहले लोगों की कहानियां हैं। सुभान अल्लाह। अब ये लोग खुद भी गुनाह करते हैं और दूसरों के गुनाह का सबब भी बनते हैं। जिसने लीडरशिप ली होती है ना, अय्यान इसम है, इसम ज़र्फ़ ज़मान, अय्यान इसम है ज़र्फ़ ज़मान, और इसका इस्तेमाल आता है किसी बड़ी खबर के लिए, जब सवाल करना हो, जब किसी बड़ी चीज का सवाल करना हो तो ये इस्तेमाल होता है अय्यान। ठीक है, अच्छा जी, चूंकि ज़र्फ किसी न किसी के मुतालिक होता है इसलिए युबासून आगे फेल है तो ये उसके मुतालिक होगा। तो बीच में सवालात जो है ना वो भुला देते हैं कि क्या बात चल रही थी। गुलाम यहाँ खादिम के माना में है। गुलाम हमारे उर्दू में जो इस्तेमाल होता है, मैं आपका गुलाम, यानी मैं आपका खादिम, आपका खिदमतगार, इस माना में। वरना तो वो तो अपनी कौम के सरदार थे। नहीं, असातीरुल अव्वल की वजाहत मैं कर रहा, जी हाँ, मैं ये बता रहा था जो जो किसी बात को लेकर लीडरशिप और इसी तरह दाई सरबराह बनकर कायद बनकर वो लेकर उठता है ना, तो फिर उस गलत बात के तहत, उस गलत झंडे के तहत जितने लोग आएंगे, अपना बोझ भी और उनका बोझ भी अपने कांधों पे लाद लेता है। इसलिए हक को लेकर उठें, सुन्नत को लेकर उठें, वही को लेकर उठें, तौहीद को पैगाम को लेकर उठें, इस पैगाम को नशर करें। इस झंडे के नीचे जितने लोग आएंगे वो सारे के सारे आपकी नेकियों के खाते को खोलने वाले हैं। गलत बात ना शेयर करें, ना बयान करें, गलत बात की लीडरशिप ना लें, गलत बात के लिए इमाम ना बने, कायद ना बने, रहबर ना बने, क्योंकि अगर गलत बात आपने नशर कर दी, आपने शेयर कर दी, उसे जिसने कबूल कर लिया, अपना गुनाह भी आप पर और उन सब का गुनाह भी आपके जिम्मे है। खामखा आपका रजिस्टर दूसरे लोगों के गुनाहों से भरता चला जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं शिरक का झंडा उठाकर शिरक को नशर कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कुफर बक रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनका मिशन बिदात और खुराफात है और उसकी तर्जमानी करते हुए नजर आते हैं। मुहर्रम का महीना हो गया, देखिए तो सही, गैर मुस्लिमों की बात नहीं करता, हमारे सुन्नी मुसलमानों की मैं बात करता हूं कि वो भी शाना बशाना होते हैं और न जानते हुए भी नाकिबत अंदेश हैं, वो काम कर जाते हैं
جو کام نہیں کرنے چاہیے، اور وہ اللہ اس کے رسول کا دین کا مذاق اڑاتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ لوگ اٹھائیں۔ ظاہر ہے بالکل ڈراموں میں شرک دکھانے والے ویڈیوز میں، اپنی جو ویڈیوز بناتے ہیں ان میں شرک اور کفر یا گناہ کا جو معاملہ ہے اسے آگے نشر کرتے ہیں، سارے کے سارے ظاہر ہے جب تک وہ نشر ہو رہا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے یہ ان کے گناہ کا سبب بنیں گے، تاکہ وہ اٹھائیں اوزارہم اپنے بوجھ کو، کاملتن کامل، یوم القیامہ قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی یہ بوجھ اٹھائیں گے، يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم جنہیں یہ بے علمی سے گمراہ کر رہے تھے، جنہیں یہ لا علمی سے گمراہ کر رہے تھے، يُضِلُّونَهُمْ جن کو یہ گمراہ کر رہے تھے، بغیر علم بے علمی میں، لا علمی میں، الا ساء ما يذرون خبردار کیسا برا ہے وہ بوجھ جو اٹھا رہے ہیں، کیسا وہ برا بوجھ ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک برائی کی اور اس برائی کو نشر کر دیا، آپ کی اس برائی پر دوسرے لوگوں نے بھی لبیک کیا اور اس میں شریک ہو گئے، تو یہ سارے لوگوں کی برائیاں آپ کے کھاتے میں آ گئی۔ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے وہ سب کے سب قتل ان قاتلین کو بھی گناہ ملے گا، اور کس کے کھاتے میں جا رہے ہیں؟ کس کے کھاتے میں جا رہے ہیں؟ پہلا قاتل کون تھا؟ قابیل، قابیل کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ اس لیے گناہ ہو جائے اس گناہ کو نشر نہ کریں، اپنے سٹیٹس اسلامی بنائیں، غیر اسلامی نہیں۔ آپ نے کوئی غلط حدیث، آپ نے کوئی غلط پیغام، کوئی غلط ویڈیو، بے حیائی کی کوئی بات، کوئی گانا آپ نے بنایا، نشر کیا، سمجھ لیں کہ اس کو سننے والے پھر آگے نشر کرنے والے وہ سارے کے سارے آپ کے کھاتے میں گناہ داخل کر رہے ہیں۔ حدیث کیا بڑی مشہور حدیث ہے، اسلامی بنانے سے ریاکاری کا اندیشہ ہے تو نہ بنائیں، آپ کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا۔ اگر آپ کے جو نیت کے اندر جو ہے وہ رسوخ موجود ہے تو آپ دعوت کا کام کریں۔ ظرف ہوتا ہے نا، ظرف منصوب ہوتا ہے۔ جی ختم ہو گیا ہے۔ اچھا پختگی کو، رسوخ پختگی کو کہتے ہیں۔ اسلامی ریاست ہے نا، اسلامی ریاست کی آزادی اور ایک خاص اسلامی نظریے کے طور پر اس سے حاصل کیا گیا، اس وجہ سے خوشی کا اظہار کرنا، محبت، خوشی کا اظہار کیا ہے، شکرانے کے طور پر تو ہو سکتا ہے، باقی ہمارے ہاں جو ہلڑ بازی ہوتی ہے اور اس طرح کا طریقہ اسے اختیار کرنا، یہ تو ظاہر ہے کہ رسم و رواج ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خیروں کی سوچیں ہیں جو ہمارے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، بڑی معروف حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، یا شریعت کے اندر وہ سنت جو فوت ہو چکی جسے دوبارہ زندہ کرتا ہے تو اس کو بھی اجر ملے گا، اور جو جو اس پر عمل کریں گے اس کو بھی اجر ملے گا۔
اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے کسی بدعت کو ترویج دی, کسی غیر شرعی کام کو ترویج دی, پھر جو لوگ اس پر عمل کریں گے اس کو بھی گناہ ملے گا, اور جو لوگ گناہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو بھی گناہ ملے گا, اور ان کا گناہ ان کے کھاتے میں بھی آئے گا. بڑا وبال ہے, بڑا وبال ہے. قد مکر الذین من قبلہم, یقیناً مکر کیا تھا, تدابیر کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. ان سے پہلے لوگوں نے بڑے مکر و فریب کیے تھے. مکر میں نے بتایا تھا کسے کہتے ہیں مکر. نہیں, خفیہ تدبیر, خفیہ چال کو کہتے ہیں. یقیناً مکر کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ, اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا. فَأَتَى اللَّهُ, اللہ آیا, بُنْيَانَهُمْ, ان کی عمارتوں کی جڑوں کے پاس. من القواعد, قواعد کہتے ہیں, اب عمارت کو کہہ لیں, بنیان ان کی جڑ, ان کی عمارتوں کی جڑوں کے پاس. فخر علیہم السقف, اللہ کا ان عمارتوں کی جڑوں کے پاس آنے کا مطلب اللہ نے ان کی عمارتوں کی جڑوں کو اکھیڑ دیا. ظاہر ہے جب کوئی عمارت ہوتی ہے اس کی جڑ کو, اس کی بنیاد کو اکھیڑ دیں گے تو کیا ہوگا. فخر علیہم السقف, پس گر پڑی ان پر چھت, من فوقہم, ان کے اوپر سے. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ, اور ان کے پاس عذاب آ گیا, من حیث لا یشعرون, جہاں سے ان کو اس کا احساس تک بھی نہیں تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت میں اللہ کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے؟ بعض نے تو اسرائیلی روایات کی بنیاد پر یہ کہا اس سے مراد نمرود ہے یا بخت نصر ہے. نمرود یا بخت نصر جنہوں نے آسمان کی بلندیوں پر چڑھ کر ایک منصوبہ بندی کے تحت اللہ کے خلاف مکر کیا. اللہ کے خلاف مکر کیا, یہ اسرائیلی روایات ہیں. من حیث, جہاں سے. لیکن ظاہر ہے اسرائیلی روایات تو شخص ہیں, نمرود یا بخت نصر یہ افراد ہیں, شخص ہیں, بادشاہ ہیں, جنہوں نے اپنے دور میں آسمان کے منصوبوں کو تہس نہس کرنے کے لیے ایک بلند و بالا ایک ستون بنایا اور اس کے اوپر چڑھ کر اللہ کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کی ایک ناکام کوشش کی. ایک بعض مفسرین کے نزدیک یہ کوئی خاص شخص نہیں ہے, بلکہ اللہ نے ایک تمثیل پیش کی ہے, ایک مثال پیش کی ہے, جس میں اللہ یہ بتانا اللہ کا مقصود ہے اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے والوں کے عمل کی طرح برباد ہو جاتے ہیں. جس طرح کسی انسان کی کوشش سے ایک مکان تیار ہوتا ہے اور اس کی مکان کی اور عمارت کی بلندی کی جب بنیادیں ہیں وہ جب کمزور پڑ جاتی ہیں اور ان کے اندر کوئی دھڑاڑ پیدا ہو جاتی ہے, وہ عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے. اسی طرح عمل کرنے والا جب عمل کی عمارت بلند کرتا ہے اور اس کے اندر شرک پیدا ہو جاتا ہے, اللہ اس کے اس عمارت کو ایک لمحے میں اعمال کی عمارت کو تباہ کر دیتا ہے. تیسرا قول یہ ہے, اس سے مراد وہ قومیں ہیں, وہ قومیں جن کو اللہ نے دنیا میں بڑا ترقی اور شان والا معاملہ عطا فرمایا تھا, لیکن انبیاء کی تکذیب کی, انہوں نے اللہ کی توحید کی تکذیب کی,
اللہ نے ان کو تہس نہس کر کے ان کی عمارتوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے محلات کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ 3 قول ہے اس آیت کے تحت۔ ایک قول، نمرود یا بخت نصر نے اپنی سلطنت میں بلند عمارت بنا کر اوپر چڑھ کر اللہ کے منصوبوں کو شکست دینے کا دعویٰ کیا، جو کہ ناکام رہا۔ دوسرا قول یہ کہ مثال ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان جب اعمال کی عمارت کھڑی کرتا ہے اور اس کی توحید کمزور پڑ جاتی ہے، شرک کر بیٹھتا ہے، تو اس کا عمل اس طرح برباد ہو جاتا ہے جس طرح کسی انسان نے عمارت بنائی اور بنیاد کو اس نے کھوکھلا کر دیا۔ تیسری، یہاں سے اللہ تعالیٰ بتا تو دیا میں نے کہ نمرود اور بخت نصر یہ افراد تھے، بادشاہ تھے اپنے اپنے دور کے۔ تیسری اس میں مثال ہے ان قوموں کی، اس میں مثال ہے ان قوموں کی جن قوموں نے انبیاء کی تکذیب کر کے، توحید کا انکار کر کے اور دنیا کی عیش و عشرت میں، دنیا کی پاور میں کبر کرتے ہوئے انبیاء کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو، ان کی عمارتوں کو، ان کی دولت کو تہس نہس کر دیا، جس طرح فرعون، قارون اور ان کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرح کے ہزاروں لشکروں کو اللہ نے، پاورفل مضبوط قوموں کو اللہ نے تہس نہس کر دیا۔ یہاں یہی مراد ہے۔ اسرائیلی روایات، مطلب بنی اسرائیل سے مروی تاریخی روایات جو غیر مستند ہوتی ہیں، جن کے پیچھے کوئی سند نہیں ہوتی۔ چلے ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ العزیز یہیں سے ہم شروع کریں گے باذن تعالیٰ اگلی کلاس میں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔